نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 33 تفسیر۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں اور اسلام کے سے بھی پہلے عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ یہ لوگ آپس میں معاہدے کرتے تھے، اور معاہدہ یہ ہوتا تھا کہ مثلاً دو آدمیوں نے یا دو قبیلوں نے یا دو سرداروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا، یہ عقد، یہ وعدہ موالات کہلاتا تھا۔ موالات کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی۔ کہتے تھے کہ ہماری عزت مشترک ہے، اور ہم دونوں میں سے کسی کی بھی توہین ہوگی تو دوسرے کی توہین سمجھی جائے گی۔ ہم دونوں صلح میں بھی مشترک ہیں، جس سے میں صلح کر لوں تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ تاوان اگر کسی چیز میں پڑے، کوئی قبیلہ مل کے تاوان ڈال دے تو ہم ایک دوسرے کی مدد تاوان میں بھی کریں گے، کہ فرض کیجئے کہ 100 دینار 100 روپے کا تاوان پڑ گیا تو تم بھی میری مدد کرو گے ادائیگی میں، اور میں اپنے پاس سے بھی پیسے دوں گا، اس میں ہم مشترک ہیں۔ حتیٰ کہ وراثت میں بھی ہم مشترک ہیں، جو کچھ تمہارا باپ چھوڑ کر مرے 1/6 حصہ تم مجھے دو گے، اور میرے والدین کا انتقال ہوا تو 1/6 1/6 حصہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ عقد موالات کہلاتا تھا، دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ موالی وارث، موالی دوست، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلام جب آیا ہے تو اس کے آغاز میں یہ حکم برقرار رہا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو آپ نے مہاجرین اور انصار سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب بھائی ہونے کی وجہ سے یہی وہ چیز جو زمانہ جاہلیت میں تھی، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں آ گئی، اور یہ ایک دوسرے کے گویا کے والی ہو گئے، ایک دوسرے کے موالی ہو گئے، اور 1/6 حصہ وراثت کا آپس میں تقسیم ہونے لگا، اور ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح، تاوان، عزت، لڑائی، ہر ایک میں دوسرے کو برابر کا شریک سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک شخص کے لیے رکھے ہیں اس کے موالی، اس کے ورثاء، مما جو کچھ کے ترک الوالدان چھوڑ کر جائیں والدان، ماں باپ، ہم نے اس مال میں جو کچھ کے ماں باپ چھوڑ کر جائیں گے ہر ایک شخص کے وارث مقرر کر دیے ہیں، والاقربون، اور اسی طرح اگر وہ چھوڑ کر جائیں جو ان کے قریبی عزیز ہیں، جس کا بھی وراثت میں قریبی عزیزوں میں حصہ بنتا ہے، ہر ایک کے وارث ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تم نے اقرار باندھا ہے، وہ والا جس کے تحت 1/6 حصہ تمہیں مل رہا تھا، اور تمہاری عزتیں اور لڑائیاں اور تاوان اور سب چیزیں آپس میں مشترک ہو گئی تھی، وہ والا جو 1/6 کا حصہ تھا، وہ جو چیزیں تھیں وہ تمہارے عہد اب منسوخ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث مقرر ہو گئے، والی مقرر ہو گئے۔ یہ منسوخی کی بات اپنے پاس سے کیا ہے، یہاں تو صرف اتنا فرمایا ہے کہ ہم نے وارث بنائے ہیں اس مال میں سے ماں باپ جو کچھ چھوڑ کے، اور تمہارے قریبی عزیز جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں جاتے ہیں، اور دیکھو جن سے تم نے اقرار باندھا ہے، کیا ہوا؟ فاتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ پہنچاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کے ہاں اس کے روبرو ہے، اللہ گواہ ہے ہر چیز پر، تو جو تمہارے عقد آپس میں طے ہوئے ہوئے ہیں 1/6 حصہ پہنچانا ضروری۔ پھر اسے کہتے ہیں، آپ سمجھیے کہ کفار کے زمانے سے، دور جاہلیت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ دو افراد یا دو قبائل یا دو کوئی بھی آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہماری عزت، ہماری صلح، ہمارا تاوان، ہر وہ چیز، ہماری لڑائیاں، یہ ہم سب میں مشترک ہیں، سانجھی ہیں، اور ہم میں سے کسی پہ بھی تاوان آئے گا، کسی کی بھی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہوگا، دوسرے کے لیے بھی سمجھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرا دیا تو یہی معاہدہ وہاں پہ بھی ہو گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہاری عزت مشترک ہے، لڑائی بھی، صلح بھی، اور دونوں کے والدین یا عزت کسی کا انتقال ہو جائے تو 1/6 حصہ دوسرا اس کا وارث بنتا ہے، کیونکہ معاہدہ ہو گیا۔ زید اور عمر فرض کر لو دونوں آپس میں موالات میں رشتے میں بندے ہوئے ہیں، زید کے والدین یا عزت کا انتقال ہوا تو جتنا بھی وہ چھوڑ کے جائیں گے اس کو جو حصہ ملے گا اس میں سے 1/6 اس کا ہے، اور عمر کا، اور عمر کے والدین جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے اس میں زید کا 1/6 حصہ بھی شامل کر لیا جائے گا جو اسے وراثت پہنچے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے، جو کچھ کے والدین اور اس کے عزیز اور قربا دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر کرنا یہ ہے کہ جن سے والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے اپنا اقرار، پابندی، وعدہ کیا ہوا ہے، فاتوہم نصیبہم، ان کا 1/6 حصہ انہیں دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو معلوم ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا پیسہ کس نے رکھ دیا اور کتنا ادا کر دیا، تو 1/6 جو ہے اس کو پہنچا دینا۔ یہ حکم منسوخ ہوا، اور منسوخ کس سے ہوا؟ 3 آیات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حکم اس سے منسوخ ہوا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے منسوخ لکھا ہے، اور حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بحث کی ہے،
اور کئی حضرات اس آیت کی منسوخی کے قائل ہیں. بعض کا خیال تو یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی خود اپنے ہی ابتدائی حصے سے. اللہ نے جو یہ کہہ دیا کہ دیکھو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک شخص کے لیے اب ہم نے متعین کر دیا ہے اس کے ورثاء کے لیے جو کچھ چھوڑ مرے اس کے والدین اور جو کچھ چھوڑ مرے اس کے عزیز. اب ہم نے حصے متعین کر دیے ہیں. تو جب حصے متعین ہو گئے تو یہ اگلا جو آیا کہ 1/6 حصہ ان کو دے دیا کرو، اس پہلے حصے نے دوسرے کو خود ہی کینسل کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا حصہ نازل ہوا تھا، دوسرا حصہ نازل ہوا تھا پہلے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارے معاہدے ہو گئے ہیں، فاتوہم نصیبہم، انہیں 1/6 حصہ پہنچایا کرو. تو کہتے ہیں یہ پہلے نازل ہوا تھا، اس کے بعد جب یہ ٹکڑا نازل ہوا ولکل جعلنا موالیہ، تو اس نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے صاحب، سمجھ آئی؟ دوسرے مفسرین وہ ہیں، اس آیت کو ذرا رکھیے گا نشان میں، جو کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں منسوخ ہوئی ہے سورہ انفال سے، اور سورہ انفال کی بالکل آخری آیت آپ دیکھیے 10ویں پارے میں، 8 نمبر سورت ہے 8، بالکل آخری آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 75 ہے. اور ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، 10واں پارے کی پہلی سورت کی ختم ہو رہی ہے جہاں پہ، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑائے، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، کافروں کے خلاف تم سب مشترک لڑ رہے تھے، فاولئک منکم، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. انصار کو کہا کہ جو مہاجر آئے ہیں گھر چھوڑ کے سب کچھ، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم میں جو ناطے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں آپس میں. تو کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہیں یہ بھائی، لیکن وہ جو معاہدے ہوئے تھے مواخات کے 1/6 حصہ دینے کے، جب یہ کہا کہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، تمہارے اپنے رشتہ دار تمہارا زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا حق کینسل ہو گیا، رشتہ داروں کا حق ثابت ہو گیا، تو 1/6 حصہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے، دو باتیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہے یہ آیت منسوخ ہی، لیکن اس کی ناسخ جو ہے کینسل کرنے والی یہ سورہ انفال نہیں ہے، سورہ احزاب ہے. 21ویں پارے کے بالکل آخر پہ چلے جائیے، 21واں پارہ جو ہے اس میں سورہ احزاب بالکل آخر پہ اس کے چلے جائیے. 21ویں پارے میں 33 نمبر ہے سورہ کا، 6 نمبر آیت ہے. اس میں 2 مسئلے ہیں اس آیت میں. ایک تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ آزاد کو کوئی غلام بنا کر نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ انسانوں میں اصل حریت اور آزادی بتایا تھا نا. چھٹی آیت کو شروع کر رہے ہیں، 21ویں پارے میں ہے سورہ احزاب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر حق بنتا ہے اتنا من انفسہم، جتنا ایمان والوں کا اپنی جان پہ اپنا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں جن کا امت میں ہر آدمی پر اتنا حق بنتا تھا کہ اگر وہ اسے بازو سے پکڑ کے اور بازار میں لے جا کر بیچ دیتے غلام بنا کے، تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کیوں بیچا جا رہا ہے، میں تو آزاد. ان کا اتنا حق بنتا ہے ہر امتی پر. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور ایمان والوں کو جتنا حق ان کی جان پہ ہے اس سے زیادہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے. وہ ازواجہ، اور ان کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہاتہم، اس امت کے افراد کی مائیں ہیں. یہ ہے وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ ان کی مائیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں باقی پوری امت کے لیے مائیں ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پیغام بھیجنے والا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے منع کرنا، اور اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس نے محض پیغام بھیجا ہے تو میں اسے زندہ جلا دوں گا. اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے پیغام بھیج رہا ہے. یہ ہے وہ آیت وازواجہ امہاتہم. اسی لیے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی محرمات میں ماں سے، بہن سے، یہ جو بھی حرام رشتے ہیں کوئی نکاح کرے اسے قتل کر دو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے رشتے دار، پوتا، نواسا، چچا، یہ سارے رشتے جو ہیں، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کے زیادہ وارث ہیں. من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والے اور مہاجرین جو ہیں ان سب سے زیادہ ان کے اپنے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ مہاجرین سے زیادہ انصار پہ حق بنتا ہے ان کے اپنے رشتہ داروں کا، تو جن مہاجرین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ کینسل ہو گیا. یہ آیت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے وہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے. پھر اسی آیت پہ آئیں گے سورہ احزاب میں، لیکن فی الحال اسے دیکھیے. یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی مان لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہم نے، جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے والدین اور جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے اعزاء اقارب. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو چیز جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوئے، فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دینا 1/6. تو یہ 1/6 کینسل ہو گیا، چاہے تو سورہ احزاب سے کینسل ہو، اور چاہے وہ سورہ انفال سے، اور چاہے اسی آیت کے ابتدائی ٹکڑے سے. بہرحال یہ حصہ ختم ہو گیا. یہ تو ہوئی ان کی رائے جو اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. حضرت فضل کبیر میں یہ جو الفوز الکبیر ہے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی بنیاد پہ حضرت کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہی عبارت ہے جو ابن عربی سے انہوں نے نقل کی ہے. ومن النساء قولہ تعالی، اور سورہ نساء میں جو آیات منسوخ ہوئی ہیں، ایک تو وہ آیت تھی نا جو خواتین کے بارے میں گزر چکی،
وہاں پہ. اور ایک وہ آیت تھی راہبر القسمہ، جب تقسیم وراثت کی ہو تو کس کس کو یتیم یتامہ مساکین وغیرہ. تیسری آیت حضرت نے اسی کو لکھا ہے کہ بس سورہ نساء میں 3 آیات ہیں جن کی بحث ہے، اور تیسری یہ ہے. فرماتے ہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں، فاتوہم نصیبہم، اور انہیں ان کا حصہ دے دو. الآیت منسوخۃ، یہ آیت منسوخ ہوتی ہے، کینسل ہو جائے گا اس کا حکم بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ تمہارے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں تمہارے ایک دوسرے کے، بنسبت ان مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو وہاں سے آئے ہیں مکہ سے یا حبشہ سے، ان سے یہ زیادہ قریب ہے اپنے رشتہ دار، تو آئندہ سے انہیں اس سے ملیں گے، وہ کینسل ہو گئے. قل تو میں کہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ظاہر الآیہ، یہ جو آیت میں ظاہر میں ہے میرے نزدیک میراث صرف حقیقی موالی کے لیے، یعنی حقیقتاً جو وارث ہوتے ہیں وراثت تو صرف انہیں ہی پہنچے گی. لیکن وہ لوگ جو معاہدے کے ذریعے دوستی میں شامل ہوئے ہیں، دو قسم کے ہوئے نا، ایک وہ جو حقیقی وارث ہیں، حضرت فرماتے ہیں وراثت تو انہیں تک پہنچنی ہے، ایک وہ جو معاہدہ کرنے کی بنیاد پر اس کے ڈیزرو کرتے تھے کہ 1/6 حصہ انہیں دیا جائے. فرماتے ہیں میرے نزدیک بات یہ ہے کہ میراث کی بجائے یہاں یہ مان لیا جائے کہ ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. تو آیت کا ترجمہ یعنی حضرت کے مطابق یوں کیا جائے گا کہ دیکھو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کو ہم نے وارث ٹھہرا دیے ہیں، ہر کسی کو وارث بنایا ہے، جو کچھ کے کسی کے ماں باپ اور والدین چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے حقیقی وارث ان کی وراثت کو پائیں گے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن سے تم نے اقرار کیا تھا دوستی کا، یا مدینہ منورہ ہجرت کے بعد موافقات قائم ہو گئی تھی، جو بھی تمہارے آپس میں معاہدے ہیں ان کو وراثت میں تو حصہ نہیں دینا، لیکن فاتوہم نصیبہم، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. وہ کہتے ہیں وراثت کا حکم سرے سے ہے ہی نہیں، بات اتنی ہے کہ اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا، نیکی کرتے رہنا، اس کی آیت منسوخ ہوتی ہی نہیں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اور اس کی تائید اسی سورہ احزاب کو دیکھیے آپ، پھر 21ویں پارے کے بالکل آخر پہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے. 21ویں پارے کے آخر پہ آیت نمبر کیا تھی؟ 4-6 جی 21واں پارہ، اور احزاب 33 نمبر سورت کا ہے، اور احزاب آخر پہ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق بنتا ہے ایمان والوں کو اتنا جتنا ایمان والوں کا خود اپنی جان پہ حق بنتا ہے، اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں امت کی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو تمہارے وارث ہیں حقیقی ان کا زیادہ حق بنتا ہے کس سے؟ من المومنین والمہاجرین، سب ایمان والوں سے، اور جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے بھی زیادہ تمہارے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. الا ہاں ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے ان ولیوں سے، اپنے ان موالی سے، اپنے ان دوستوں سے جو ہجرت کر کے آئے، جو معاہدے میں شامل ہو گئے تھے، معروفہ، احسان کرو. وراثت تو حق نہیں رہا، ہاں لیکن ان کے ساتھ احسان کرو. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ وہ حکم ہے جو لکھا ہوا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ احسان اس پر کیے جاؤ، تم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا، یہ اللہ نے حکم لکھ دیا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وراثت کو منسوخ کر کے لیکن اللہ نے حکم دیا کہ احسان کرتے رہو. تو اگر آپ یہاں پر بھی احسان کو ہی مان لیں حضرت کے بقول شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں رہتی. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے بات. آگے چلیے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے وارث اب ہم نے ٹھہرا دیے ہیں مما، اس مال میں جو کہ ترک الوالدان، چھوڑا ہے والدین نے، والدان ماں اور باپ، والاقربون، اور تمہارے اعزہ نے، قرابت والے رشتہ دار. ماں باپ کے علاوہ بھی تو وراثت آ جاتی ہے نا، کبھی چچا سے، تایا سے، اور مختلف جگہوں سے. تو وہ جو ہیں تمہارے رشتہ دار اب حصے ان کے مقرر ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور جن کے ساتھ تمہارے معاہدے تھے. والذین، وہ لوگ، عقدت، جو بندھے ہوئے ہیں، ایمانکم، تمہارے وعدے میں، جن سے وعدہ تم نے کیا ہے. مہاجرین نے انصار سے، انصار نے مہاجرین سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعات کرائی ہے، فاتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دیتے رہنا، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. جس طرح پہلے بھی تم نے ان کے لیے گھر خالی کر دیے، اپنا پیسہ دیا، مال دیا، اب بھی ان کے ساتھ کرتے رہنا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو سامنے ہیں، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں. اور خدا کو بتایا کہ کیا چیز تمہیں اس نے دی ہے، کیا چھپا رہے ہو اور کیا دے رہے ہو، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں.